ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ ایران میں بہنے والے آنسو دنیا کے مسلمانوں کے آنسوؤں سے مختلف نہیں۔ اصفہان، تبریز اور تہران کے جانی نقصان اور بغداد، دوحہ اور ریاض کے نقصانات میں کوئی فرق نہیں۔ ہر حملے کا اثر عام شہریوں پر پڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں مسلسل نسل یا قومیت کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ ہر حملہ مشترکہ نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترکی اپنے برادر ممالک کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ ایران میں بہنے والے آنسو دنیا کے مسلمانوں کے آنسوؤں سے مختلف نہیں۔ اصفہان، تبریز اور تہران کے جانی نقصان اور بغداد، دوحہ اور ریاض کے نقصانات میں کوئی فرق نہیں۔ ہر حملے کا اثر عام شہریوں پر پڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں مسلسل نسل یا قومیت کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ ہر حملہ مشترکہ نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترکی اپنے برادر ممالک کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ ایران میں بہنے والے آنسو دنیا کے مسلمانوں کے آنسوؤں سے مختلف نہیں۔ اصفہان، تبریز اور تہران کے جانی نقصان اور بغداد، دوحہ اور ریاض کے نقصانات میں کوئی فرق نہیں۔ ہر حملے کا اثر عام شہریوں پر پڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں مسلسل نسل یا قومیت کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ ہر حملہ مشترکہ نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترکی اپنے برادر ممالک کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ ایران میں بہنے والے آنسو دنیا کے مسلمانوں کے آنسوؤں سے مختلف نہیں۔ اصفہان، تبریز اور تہران کے جانی نقصان اور بغداد، دوحہ اور ریاض کے نقصانات میں کوئی فرق نہیں۔ ہر حملے کا اثر عام شہریوں پر پڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں مسلسل نسل یا قومیت کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ ہر حملہ مشترکہ نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترکی اپنے برادر ممالک کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ ایران میں بہنے والے آنسو دنیا کے مسلمانوں کے آنسوؤں سے مختلف نہیں۔ اصفہان، تبریز اور تہران کے جانی نقصان اور بغداد، دوحہ اور ریاض کے نقصانات میں کوئی فرق نہیں۔ ہر حملے کا اثر عام شہریوں پر پڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں مسلسل نسل یا قومیت کی کوئی تمیز نہیں رہی۔ ہر حملہ مشترکہ نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترکی اپنے برادر ممالک کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔